بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو اسٹوری پلس میں خوش آمدید ویئرس۔ آج میں آپ کے لیے سریا کی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور نہایت خوبصورت تھی۔ آج کی کہانی میں آپ کو اسی کی زبانی سناتی ہوں، لیکن ناظرین، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو اسٹوری پلس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے اپنی خوبصورتی کا بالکل بھی احساس نہ تھا، کیونکہ پہلے شیشے کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی جتنی کہ اب ہے۔ لوگ میرے نہایت ہی گھنے کالے چمکدار کمر سے بھی نیچے لمبے بالوں کی بہت تعریف کرتے تھے، لیکن میں اسے بس اللہ کی دین سمجھ کر شکر ادا کرتی تھی، اتراتی کبھی بھی نہ تھی۔ اپنا چہرہ اور بال ہر وقت دوپٹے میں چھپائے رکھنا میری عادت تھی، یہاں تک کہ شادی کے بعد بھی میرا گھونگھٹ چہرے سے نیچے تک رہتا تھا۔ مگر پتہ نہیں اس دن مجھے کیا ہوا کہ نہا کر کمرے میں کنگھا کرتے ہوئے بال سکھا رہی تھی کہ ساس کی آواز پر بغیر گھونگھٹ کے میں ساس کے پاس چلی گئی، جو صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ وہ کام میں مصروف تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی، ابھی ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ مجھے ساس نے کہا کہ چھت سے کپڑے اتار لو، موسم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، اس لیے کپڑے اتار کر کمرے میں رکھ لو۔ میں ابھی یہ کام کرنے ہی لگی تھی کہ ساس کی آواز پر رکنا پڑا۔ سریا، یہ کیا تم کھلے بالوں کے ساتھ صحن میں آ گئی؟ عصر سے مغرب کا آخری وقت ہے، بیٹا بالوں کو ڈھانپ لو۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت جب مغرب ہونے والی ہوتی ہے تو بہت سی بلائیں ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی یہ بات سن کر فوراً بال سمیٹ کر سر پر اوڑھنی اوڑھ لی۔ عین اسی وقت مغرب کی اذانیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اس رات میں سو رہی تھی اور میری سب سے چھوٹے نمبر کی بیٹی، جو چند ماہ کی تھی، میرے ساتھ ہی لیٹی تھی۔ وہ اچانک بہت زور سے رونے لگی۔ اس کے رونے سے میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی۔ میں اس کو تپکنے لگی، دودھ پلانا چاہا، مگر وہ چپ نہ ہوئی تو اس کو گود میں لے کر ٹہلنے لگی۔ میرے میاں جی ان دنوں گرمی کی وجہ سے صحن میں سونے لگے تھے، مگر میں اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ اندر ہی سوتی تھی۔ میری بیٹی بڑی مشکل سے پہلے چپ ہوئی اور پھر سو گئی۔ اس کو لٹا کر میں چادر اوڑھ ہی رہی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کسی نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا ہے۔ میں سمجھی میرے میاں ہوں گے، مگر جب پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اور پھر اس رات مجھے مسلسل یہ احساس ہوتا رہا کہ کوئی میرے قریب موجود ہے۔ میں مارے خوف کے ساری رات ایک پل کو بھی نہ سو سکی۔ دوسرے دن صبح فجر کے بعد میرا یہ احساس ختم ہو گیا تھا، لیکن دوپہر 12 بجے کے بعد پھر سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی مجھے مسلسل گھورے جا رہا ہے۔ اور پھر اچانک ہی جیسے کسی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی ہو جاؤں۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر ایسا ہی کیا۔ میں ابھی آئینے میں خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے آئینے میں اپنی پشت پر ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں فوراً پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن آئینے میں وہ سایہ موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خوف زدہ ہو کر چیختی یا وہاں سے بھاگ جاتی، میرے کانوں میں آواز آئی، ڈرو مت، مجھے تم بہت اچھی لگی ہو، تمہارے بال تو بہت ہی خوبصورت ہیں، میں ان کا دیوانہ ہوں۔ میں تو تمہارے بال اور تمہاری خوبصورتی دیکھ کر ایک پل کو تو ساکت ہی رہ گیا کہ کوئی انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ میری بستی میں چلو تو میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، میں تم سے شادی کروں گا اور ہر طرح سے تمہیں نہال اور خوشحال رکھوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے پورے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی اور میں چیخ مار کر ایک دم کمرے سے بھاگ گئی۔ بہرحال میں نے اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کہا اور ایک خواب سمجھ کر اس کو میں بھول گئی۔ اگلے روز بھی میرے ساتھ بالکل یہی واقعہ ہوا۔ کسی نے مجھے مجبوراً آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا اور میں اپنے بال کھولے آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہی سایہ مجھے اپنے پیچھے کھڑا نظر آیا۔ وہ پھر مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ پھر مجھ سے باتیں کرنے لگا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش رہی، کیونکہ میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو کیسے بھگایا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مگر یہ میری محض خام خیالی تھی۔ بھلا کوئی جن اتنی آسانی سے کسی کا پیچھا چھوڑتا ہے؟
اس کی آواز میں ایک دم چونکی کیونکہ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، حالانکہ میرا تھوڑا سا گھونگھٹ ابھی بھی نکلا ہوا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ پہلے زمانے کی عورتیں ہمیشہ سر ڈھانک کر رکھتی تھی، اور اگر گھر میں مرد ہوتے تو اوڑھنی کو اور پھیلا کر لیتی تھی جس سے ان کا پردہ رہتا۔ کیونکہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اس لیے میں نے کم گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ مجھے بولتا نہ پا کر وہ پھر گویا ہوا، میں نے تم سے کچھ سوال کیا ہے، مجھے جواب دو، میں ان سب کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں ان سب سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تم بھی بہت اچھے ہو۔ کیا تم مجھے اپنی بستی کی سیر کراؤ گے؟ مگر ایک وعدہ کرو کہ تم مجھے واپس بھی چھوڑ کر جاؤ گے۔ ہاں، میں تمہیں ضرور اپنی بستی کی سیر کراؤں گا، تمہیں گھماؤں گا۔ تو کیا تم بعد میں مجھ سے شادی کر لو گی؟ میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گی، پہلے تم مجھے سیر تو کراؤ۔ میں نے جن سے ساری بات اپنی من کی منوا لی اور میں سکون سے سو گئی۔ دوسری صبح ہوئی تو ثریا نے اپنے شوہر اور ساس سب بچوں کو ناشتہ دیا۔ شوہر تو کام پر چلا گیا اور ساس تھوڑی دیر بعد سودا صرف لینے چلی گئی۔ بڑا والا بیٹا اسکول چلا گیا اور چھوٹی والی بچی کو وہ پڑوسن کے ہاں چھوڑ آئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ جن آ گیا۔ وہ تو پہلے سے تیار تھی، اس لیے جن اس کو اپنے ساتھ لے کر جنوں کی بستی میں پہنچ گیا، جہاں وہ خوب گھومی پھری۔ پھر جن کو کوئی بلانے کے لیے آ گیا تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا اور جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا کہ تم اس بائیں والے گھر کی طرف مت جانا، کیونکہ وہ گھر نہیں بلکہ ایک محل تھا۔ ثریا نے سوچا کہ وہاں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ جن مجھے منع کر کے گیا ہے؟ وہاں ضرور کوئی ایسی بات ہے، لہٰذا مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے ایک عورت کو کھڑکی میں کھڑے دیکھ کر پوچھا کہ تم تو مجھ جیسی ہی لگتی ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے اپنی آپ بیتی بتاتے ہوئے مجھے کہا کہ میں بہت بد نصیب ہوں، دنیا میں اچھے بھلے سکون سے میں رہ رہی تھی، مگر لالچ میں یہاں آ گئی اور اپنے قیدی بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ تم جس قدر جلد ہو یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ یہ جن تمہیں بھی پکڑ کر قید کر لے گا۔ میں نے اس عورت کی باتیں سن کر اسے بتایا کہ میں نے اس جن سے وعدہ لیا ہے کہ وہ مجھے میری دنیا میں واپس چھوڑ کر آئے گا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں سے کیسے نکلو گی؟ یہاں تو نہ کوئی انسان آ سکتا ہے، تم یہاں سے کیسے نکلو گی؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بولی، تم جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ آنے کی کبھی غلطی مت کرنا۔ اس عورت نے ثریا سے کہا۔ ثریا اس عورت کے بار بار کہنے پر وہاں سے چل دی اور جس جگہ وہ جن اسے چھوڑ کر گیا تھا وہیں جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں جن وہاں آ گیا تو ثریا نے کہا، اب تم وعدے کے مطابق مجھے واپس میرے گھر چھوڑ کر آؤ، ابھی تم پوری طرح سیر سے لطف اندوز تو ہو لو۔ جن نے ثریا سے کہا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ بالآخر جن نے مجبور ہو کر کہا، تم سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر چھوڑ کر آنا ہی پڑے گا۔ پھر وہ واپس اپنی دنیا میں آ گئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کی ساس ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ ثریا نے سوچا کہ ساس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، وہی اس مسئلے کو حل کریں گی۔ جب ساس واپس آئی تو ثریا نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ فوراً جن اتارنے والے مولوی صاحب کے پاس گئیں اور ان کو سارا احوال سنایا۔ مولوی صاحب نے تمام بات بغور سنی اور فوراً ساس کے ساتھ ان کے گھر آ گئے تو دیکھا کہ جن ثریا کے کمرے میں موجود تھا۔ مولوی صاحب نے قرآنی آیت کا ورد کر کے بڑی مشکل سے اس جن کو قابو کیا۔ جن نے جب اپنا یہ حال دیکھا تو غصے سے بولا، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، اب تو میں کبھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ثریا میری ہے، اب میں اس کے ساتھ رہوں گا یا پھر اسے اپنے ساتھ اپنی بستی میں لے جاؤں گا۔ مولوی صاحب بھی اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ایسے تو نہ جانے دیتے۔ وہ کتنے جنوں کو جلا کر بھسم کر چکے تھے اور کتنے ہی جنوں کو وہ انسانی بستی سے نکال بھی چکے تھے، مگر یہ جن ایسا ضدی نٹ کھٹ تھا کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر مولوی صاحب نے دوسرے دن بڑی مشکلوں سے اس جن کو قابو کیا۔ وہ ثریا کو چھوڑ کر چلا تو گیا، مگر اس نے یہ بات بھی کہی کہ ثریا کے 7 بھائی ہیں، اسی صورت میں وہ زندہ رہیں گے جب وہ 7 مٹھائیاں یا 7 پھل ایک ساتھ نہ کھائے گی، چاہے تھوڑا سا بھی چکھ لے، اگر کھا لے گی تو 7واں بھائی فوراً مر جائے گا۔ وہ دن اور آج کا دن ثریا نے کبھی بھی 7 مٹھائیاں یا پھل ایک ساتھ نہیں کھائے۔
حالانکہ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کبھی بھی سریا نے ڈر کے مارے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ویئرس، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو اسٹوری پلس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔